اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to all my students for online classes of Al Munir High School e-learning system. Now we read our Urdu subject. اور کلاس 9 آج ہم لوگوں کا ہے آرام و سکون. چیپٹر کا نام ہمارے سبق کا نام ہے آرام و سکون اور یہ ہے ہمارا سبق نمبر 7. ٹھیک ہے, سبق نمبر 7 ہے, یعنی چیپٹر نمبر 7 ہے آرام و سکون. اس میں ہم سب سے پہلے اس کا خلاصہ دیکھیں گے. خلاصے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا آپ نے مطلب اس میں جو امپورٹنٹ لائنز ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح آپ نے سب سے پہلے وہی لکھنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس کا اقتباس کریں گے اور پھر ہم اس کے بعد اس کی پوری ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, آرام و سکون میں سب سے پہلے اسٹوڈنٹس دیکھیے مصنف کا نام. مصنف کا نام ہے اس کا سید امتیاز علی تاج. سید امتیاز علی تاج نے یہ لکھا ہے. اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. خلاصہ: ڈاکٹر صاحب نے میاں کا معائنہ کرتے ہوئے بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں, تکان کی وجہ سے بخار ہے اور اگر 1-2 روز مکمل آرام کیا تو بالکل تندرست ہو جائیں گے. یہ دراصل اسٹوڈنٹس ایک ڈرامہ ہے اور جو کہ میاں اور بیوی کے درمیان یعنی مکالمہ ہے. اس میں ڈاکٹر ہے اور بہت سارے اور بھی کریکٹرز ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ جو میاں ہے وہ بیمار ہے, اس کو تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے اور ڈاکٹر کو گھر پہ بلایا گیا ہے. اور ڈاکٹر نے کیا کہا ہے, یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میاں کا معائنہ کرتا ہے وہ, اور پھر وہ کہتا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے, ان کو صرف بخار جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. بیوی نے شکایتی انداز میں بتایا کہ صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک دفتر میں ہی رہتے ہیں اور سمجھانے کے باوجود بھی اپنے معمول پر بدستور قائم ہیں, یعنی کہ اسی طرح سے جتنا مرضی ان کو سمجھائیں لیکن ان کی یہی روٹین ہے. ڈاکٹر صاحب نے بیگم صاحبہ کو مکرر تاکید کی کہ وہ ان کے آرام کا بہت خیال رکھیں. بیگم صاحبہ نے یقین دہانی کرائی کہ ان کے کمرے میں پرندہ بھی پر نہ مارے گا. اوکے, اب آگے دیکھیے سیکنڈ پیراگراف. ڈاکٹر صاحب رخصت ہوئے تو بیوی نے بے وجہ میاں کا حال دریافت کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ خاموشی سے لیٹے رہیں. مزید ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلانے کی گھنٹی پاس رکھ دیتی ہے تاکہ ان کے جانے کے بعد بوقت ضرورت گھنٹی بجا کر انہیں بلا لیں. گھنٹی نہ ملنے پر گھر کے ملازم للو کو ڈانٹنے لگیں. اسی دوران سکے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے چلاتے ہوئے اسے بھی ڈانٹا کہ اس نے اس زور سے دروازہ کھٹکھٹا کر شور کیوں کیا ہے اور اس سے جلدی آنے کی نصیحت بھی کی. میاں نے یہ شور ختم کرنے کے لیے کہا اور یہ بھی بتایا کہ گھنٹی میز پر انہوں نے رکھی تھی. بیوی نے للو کو گودام میں سے ریٹھے نہ ملنے پر ڈانٹنے کے بعد میاں کو غذا سے متعلق بے وجہ نصیحتیں کیں. اسی دوران صحن میں ننھے کی کھلونا گاڑی کا شور شروع ہو گیا. بیوی اسے ڈانٹتی اور گھسیٹتی ایک طرف لے گئی. ادھر میاں کے کمرے میں ٹیلی فون بجنا شروع ہوا. جب کوئی فون سننے نہ آیا تو انہیں خود ہی سننا پڑا. بیوی نے کمرے میں آتے ہی فون کی تفتیش شروع کر دی. میاں اس سارے ہنگامے سے مسلسل بے چین ہو کر کراہ رہے تھے کہ ہمسائے نے بے سرے گانے کے ساتھ ہارمونیم بھی بجانا شروع کر دیا. میاں کی ہدایت پر بیوی ہمسائے کو خط لکھنے بیٹھی ہی تھی کہ ننھے نے رونا شروع کر دیا. ادھر دروازے پر ایک فقیر بھی صدائیں لگانے لگا اور للو نے بھی ہاون دستے میں ریٹھے کوٹنا شروع کر دیے. میاں اس سارے ہنگامے سے زچ ہو کر اٹھے اور اپنی ٹوپی اور شیروانی طلب کی. بیوی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ آرام سکون کے لیے دفتر جا رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اس میں ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں ان دونوں کی آپس میں مطلب گفتگو ہے, ان کے ڈائلاگز ہیں کہ میاں جو ہے وہ بہت زیادہ کام کی وجہ سے جو ہے اس کو بخار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کو مکمل آرام کی تاکید کر کے چلا جاتا ہے. اور بیوی جو ہے اس میں یہ دکھایا ہے کہ بیوی بے وجہ کی گفتگو سے اور شور شرابے سے اس کو اتنا زچ کر دیتی ہے, اتنا تنگ کر دیتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آرام سکون کرنے دفتر واپس جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ مطلب اس کا سارا اس کے اندر خلاصے میں یہ سب کچھ ہے. چیپٹر میں یہی سب کچھ بتایا گیا ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, اب آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اس کا سب سے پہلی جو اقتباس ہے اس کا, اس میں یہ لائن آپ دیکھ لیجئے, نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کہ لائن ہے گھر میں بستے اور آگے ڈاٹڈ لائنز ہیں کان پر جوں نہیں رینگتی. عموماً ہم اس کو اسی طرح سے لکھتے ہیں پورا پیراگراف کرنے کی بجائے. اب اپنی کاپی پر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے جرنلز پر بھی اس کو ایسے ہی رائٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, آپ لوگ اپنے پیج نمبر بیٹا 48 پہ دیکھیے گا. پیج نمبر 48 کی لاسٹ لائن ہے, گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے, اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے. ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے, اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا, اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے, کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی. میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے, کان پر جوں نہیں رینگتی. ٹھیک ہے, اب یہاں تک آپ نے بیٹا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, اور یہ جو راؤنڈ اباؤٹ 4 to 5 لائنس بنتی ہیں ان کا ہم اب اقتباس سٹارٹ کرتے ہیں. اقتباس میں ایز یوزول آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں سبق کا عنوان, اور سبق کا عنوان کیا ہے؟ آرام و سکون, اور مصنف کا نام اس میں آئے گا امتیاز علی تاج. سیکنڈ چیز پہ ہم لوگوں کے پاس ہوتا ہے بیٹا, سیکنڈ ہم لوگوں کے پاس ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. سب سے پہلے اس میں عموماً 4 الفاظ ہی ہوتے ہیں, اور ان چاروں یہاں پہ بھی 4 ہی ہیں. سب سے پہلا دیکھیے بہرے, جن کی سماعت کمزور ہو, مطلب جو ٹھیک سے سن نہ پاتے ہوں. اللہ مارو, جن پر اللہ کی مار ہو. تاکید کرنا, بار بار کہنا یا بات پر زور دینا. فورتھ ہے کان پر جوں نہیں رینگتی, مطلب ذرا اثر نہیں ہوتا. یہ تھے اس کے معنی. اس میں اس کے بعد دیکھیے گا سیاق و سباق ہے, سیاق و سباق, اور اس کے بعد آئے گی تشریح. میں پھر ایک دفعہ بیٹا آپ سب کو بتا دوں کہ سیاق و سباق میں جب ایگزام میں پوچھا جائے گا کہ اس پیراگراف کا یا اس نثر پارے کی تشریح کیجئے, مصنف کا نام, سبق کا عنوان, مشکل الفاظ, اور ساتھ میں سیاق و سباق اگر پوچھا جاتا ہے تب آپ نے رائٹ کرنا ہے, ادروائز آپ نے اس کو نہیں لکھنا ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں سیاق و سباق ہے. یہ نثر پارہ سبق کے تقریباً ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے. اور بیٹا ایک اور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ سیاق و سباق میں ہوتا ہے کہ سبق کا کچھ اگلا حصہ اور کچھ پچھلا حصہ, مطلب 2-3 امپورٹنٹ شروع کی لائنز ہوتی ہیں, 2-3 اینڈ کی لائنز ہوتی ہیں, جس میں پتہ چل جانا چاہیے کہ کیا مطلب اس پورے چیپٹر میں کیا بات بتائی گئی ہے. یہ نثر پارہ سبق کے تقریباً ابتدائی حصے سے لیا گیا ہے. اس سے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ میاں علیل تھے, مطلب بیمار تھے. ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا. ڈاکٹر کے جانے کے بعد بیوی نے غیر ضروری باتیں شروع کر دیں اور گھنٹی ڈھونڈنے میں شور کیا. اس نثر پارے کے بعد للو کو ڈانٹنے, غذا پر اپنی تجویز, بچے کی کھلونا گاڑی کا شور, ٹیلی فون کی گھنٹی کے شور, ہمسائے کی نغمہ سرائی اور فقیر کی صدا کے شور کا ذکر کیا گیا ہے. بالآخر میاں نے تنگ آ کر دفتر جانے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ جو سیاق و سباق ہے, اگر اس چیپٹر میں کہیں سے بھی کوئی بھی لائنز آ سکتی ہیں تو یہ ایزیلی آپ وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہو. صرف اس کی پہلی لائن جو ہے اس کو آپ نے اس اکارڈنگ ٹو یور پیراگراف کے اکارڈنگ جو ہے لکھنا پڑے گا کہ یہ نثر پارہ درمیان سے لیا گیا ہے, یہ آخری حصے سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے تشریح. تشریح میں ہے امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے. وہ کرداروں کی تخلیق اور مکالمہ نگاری میں ہمیشہ فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں. اس ڈرامے میں انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں. اور یہ تشریح میں بیٹا 1 یا 2 لائنیں جو ہیں آپ نے ضرور رائٹر کے بارے میں لکھنی ہوتی ہیں, یہ مسٹ ہیں. اس نظر پارے میں بیوی سکے کو کنڈی زور سے کھڑکانے پر ڈانٹ رہی ہے کہ اسے تمیز نہیں کہ گھر میں مریض موجود ہے. شور و غل ان کے لیے باعث ہلاکت ہے, اور ڈاکٹر کی بھی یہی تاکید ہے. اس جاہل کو تمیز ہے اور نہ ہی مریض کا خیال کہ اس قدر شور ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ گھر بہروں کا تو نہیں کہ جہاں اتنی زور سے دروازہ پیٹ کر اپنی آمد کا اعلان کیا جائے. اسی ڈانٹ کے دوران بیوی کو اچانک یہ یاد آ جاتا ہے کہ سکہ تو اپنے مقررہ وقت کے بعد آیا ہے. اب بیوی کی ڈانٹ کا موضوع تبدیل ہو جاتا ہے. نئے موضوع میں سکے کو پانی وقت پر لانے اور نصیحت کو یاد رکھنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں بھی شامل ہیں. بیوی کی اس ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحتی تقریر کے دوران بیچارے سکے کی کیا مجال کے کچھ کہے, اس لیے یہ سارا تماشا یک طرفہ ہی ہے. مطلب یک طرفہ یعنی ایک طرف کا, بیوی کی طرف کا ہی یہ سارا تماشا ہے. سکے کو شور و غل نہ کرنے کی نصیحت اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت کے مصداق ہے. یعنی کہ جس طرح سے آپ خود تو مطلب ہم خود تو صحیح نہ ہوں, لیکن ہم ایک کام خود نہیں کر رہے, لیکن ہم دوسروں کو وہ نصیحت کریں کہ یہ کرو, تو اس میں یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیوی کے کردار سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ امور خانہ داری میں خاتون خانہ کا سلیقہ شعار ہونا لازم ہے, ورنہ کنبے کے افراد کے ساتھ ساتھ گھر کے ملازمین کو بھی آرام سکون میسر نہیں آ سکتا.
بیوی کے اس طرح کے رویے سے یہ بھی ظاہر ہے کہ میاں کی بیماری کی اصل وجہ بھی بیوی کی عدم سلیقگی اور بد مزاجی ہی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب بیٹا ہم جاتے ہیں اپنے نثر پارہ 2 پہ. ہمارے پاس سیکنڈ جو نثر پارہ ہے اس کی لائنز ہیں ہمارے پاس بیٹا پیج نمبر 50 پہ. آپ دیکھیں گے پیج نمبر 50 کے درمیان میں بیوی کا ایک مکالمہ ہے. میں لائنز آپ کو, اگر آپ کو لائنز نہ پتہ چلیں تو میں لائنز آپ کو بتا دیتی ہوں. 13th لائن ہے, 13ویں لائن ہے اس پیج کی, پیج نمبر 50 کی, یعنی صفحہ نمبر 50 کی. اس میں یہ ہے کہ ننھا ہے آپ کا عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا, نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کمبخت ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننھے, نہیں مانے گا نامراد, چھوڑو اس اپنی پٹ پٹ کو, جب دیکھو لیے لیے پھر رہا ہے. صاحب زادے کا دل کسی طرح پر ہونے ہی میں نہیں آتا, چولہے میں جھونک دوں گی اس کمبخت کو, اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے ہیں, شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. بیٹا یہ ساری لائنز ہیں کمپلیٹ, پیج نمبر 50 پہ آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایز یوزول ہم ڈاٹڈ لائنز میں ہی لکھتے ہیں ان کو, آپ کو اپنی کاپیز میں بھی ڈاٹڈ لائن میں لکھتے ہیں. اس میں فرسٹ پہ آئے گا سبق کا عنوان آرام و سکون, سیکنڈ پہ آپ لکھیں گے مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج, اور پھر آ جائیں گے ہمارے پاس خط کشیدہ الفاظ کے معنی. اس میں سب سے پہلا آئے گا کمبخت یعنی کم نصیب والا یا نامراد. سیکنڈ پہ آئے گا دل بھرنا, دل بھرنا میں کیا ہوتا ہے, جی بھرنا, اکتانا یا بیزار ہونا. تھرڈ پہ ہمارے پاس آئے گا صاحبزادہ, صاحبزادہ آئے گا بیٹا. اور جھونک دینا, جھونک دینا اسٹوڈنٹس اس میں بولیں گے ہم کہ جلا ڈالنا یا ایندھن بنا ڈالنا. ٹھیک ہے, اس میں ہم اب اپنی تشریح سٹارٹ کرتے ہیں. امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں چستی برجستگی اور بے ساختگی ملتی ہے. وہ کرداروں کی تخلیق اور مکالمہ نگاری میں ہمیشہ فنی مہارت کا ثبوت دیتے ہیں. اس ڈرامے میں انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیا ہے. اس نثر پارے میں بیوی کی عدم سلیقگی اور بد مزاجی کو واضح کیا گیا ہے. میاں بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے اور ان کی بیوی کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ ان کے آرام و سکون کا مکمل خیال رکھیں. بیوی امور خانہ داری میں بالکل بد سلیقہ ہے. وہ گھر میں سب کو نصیحتیں کرتی پھر رہی ہے کہ وہ شور و غل نہ کریں کیونکہ میاں کو ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے, لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہی. مطلب خود وہ کیا کر رہی ہے اسٹوڈنٹس, آپ لوگوں نے ابھی اس میں خلاصے میں پڑھا ہے کہ وہ خود مطلب ہر ایک سے بہت اونچی اونچی آواز میں بات کرے جس سے شور پیدا ہو رہا ہے. یہ اس کی عدم سلیقگی ہی ہے کہ اسے اپنے بچے کو بھی سنبھالنا نہیں آ رہا. بچہ صحن میں کھلونا گاڑی چلاتا ہے, میاں اس شور سے پریشان ہوتے ہیں تو بیوی بچے سے نہایت سختی سے پیش آتے ہوئے اور چیختے چلاتے ہوئے اسے اس کھیل سے منع کرتی ہے. وہ اسے دھمکی دیتی ہے کہ اگر وہ باز نہ آیا تو وہ اس کی کھلونا گاڑی چولہے میں جلا دے گی. وہ بچے کو نصیحت بھی چیختے ہوئے ہی کرتی ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ابا بیمار ہیں اور اس طرح شور و غل ان کی صحت کے لیے ہرگز اچھا نہیں ہے. بیوی کا اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ امور خانہ داری میں بد سلیقہ اور پھوڑ ہے اور چاہتے ہوئے بھی گھر میں اپنے میاں کے آرام و سکون والا ماحول قائم نہیں کر پا رہی ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اب ہمارے پاس 2 اقتباس تھے, میں نے 2 اقتباس کمپلیٹ کروا دیے ہیں آپ کو. اب نیکسٹ دیکھیے بیٹا, مختصر جواب دیں. سب سے پہلا سوال ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. جواب میں آپ نے لکھنا ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو انسان تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے اور یہ بیماری نہایت سنجیدہ حد تک شدت بھی اختیار کر سکتی ہے. سیکنڈ پہ ہمارے پاس سوال ہے بیوی کے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے. اس کا جواب آپ لکھیں گے بیوی بیماری کے باوجود میاں کے دفتر جانے کی تیاری کا سبب وہ ادھم اور شور و غل تھا جو گھر کے ہر فرد نے مچا رکھا تھا. اس کی وجہ سے اسے آرام اور سکون میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ ہمارے پاس ہے اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. آپ نے اس کے جواب میں لکھنا ہے امتیاز علی تاج ہمیں اس ڈرامے کے ذریعے دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے کا سبق دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری تقلید کریں. ٹھیک ہے, اب لاسٹ ہم دیکھتے ہیں. ففتھ ہمارے پاس ہے 1 2 3 فورتھ ہے ہمارے پاس. بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے. شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے. اس میں آپ لکھیں گے مسلسل شور کے سبب انسان کی قوت سماعت بری طرح متاثر ہوتی ہے اور وہ بہرا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن ہے صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں. آپ نے اس کے جواب میں تحریر کرنا ہے
صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا کے ساتھ ساتھ آرام و سکون بہت ضروری ہے. اس کے بعد بیٹا آپ دیکھیں نیکسٹ کوشچن ہے ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے. اس کے جواب میں آپ لکھیں گے ہمسائے کے ہارمونیم بجانے اور بے سرے گانے سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے, واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں. سب سے پہلا ہے ہمارے پاس واحد وقت, اس کی جمع ہوگی اوقات. سیکنڈ ہے ضرورت, ضروریات. تھرڈ ہے غذا, اغذیہ. یہ واحد جمع تھے. اور اب جمع اور واحد دیکھتے ہیں. جمع میں ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے ہدایات, اس کا ہوگا واحد ہدایت. سیکنڈ ہے ہمسائے, اس کا واحد ہوگا ہمسایہ. اور تھرڈ ہمارے پاس ہے تباہ, اس کا واحد ہوگا طبیعت. اب تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے بیٹا مذکر اور مونس. مذکر مونس میں دیکھیے فقیر, فقیرنی, ملازم, ملازمہ, بچہ, بچی, بیگم, صاحب اور بیوی, شوہر. آگے اسٹوڈنٹس دیکھیے گا مدرجہ ذیل جملوں کو درست کر کے لکھیے. ٹھیک ہے, غلط اب آپ کے سامنے غلط جملے لکھے ہوئے ہیں. میرے ابو دفتر سے واپس لوٹ آئے ہیں, اس میں آپ لکھیں گے میرے ابو دفتر سے لوٹ آئے ہیں, یعنی واپس اور لوٹ ایک ہی بات ہے. اب سیکنڈ دیکھیں ڈاکٹر نے مریض کو دوائی دی, دوائی نہیں ہوتا دوا ہوتا ہے, ڈاکٹر نے مریض کو دوا دی. تھرڈ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, اس کو آپ درست کر کے لکھیں گے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. فورتھ پہ ہے یہ میز پرانا ہو چکا ہے, اس کا درست جملہ ہوگا یہ میز پرانی ہو چکی ہے. ففتھ ہے نوکر نے کمرے میں جھاڑو دیا, اور درست جملہ ہوگا نوکر نے کمرے میں جھاڑو دی. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ہے سوال نمبر 5. غلط اور درست بیانات کی ٹک سے نشاندہی کرنی ہے. سب سے پہلا ہے انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے, یہ بالکل درست ہے. سیکنڈ ہے شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا, یہ غلط ہے. تھرڈ ہے تھوڑا سا وقت آرام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے, یہ درست ہے. ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی درست ہے. نیکسٹ ہے صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی, یہ غلط ہے, کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے, تکان کی وجہ سے بھی حرارت ہو سکتی ہے, بخار ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہے دوا سے زیادہ آرام سکون ضروری ہے, بالکل درست. بغیر آرام کیے محنت کرتے رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے, یہ بھی درست ہے. غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں, یہ غلط ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے, یہ درست ہے. لاسٹ ہے انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام, یہ بھی بالکل درست ہے. سیکنڈ پہ بیٹا یہ عراب ہے, یہ کائنڈلی یہاں سے دیکھ کے آپ اپنے بکس پہ رائٹ کر لیجئے گا. سوال نمبر 7 ہے درست جواب کے آگے ٹک کا نشان لگائیے. فرسٹ ہے ہمارے پاس سبق آرام سکون کے مصنف کون ہے. سیکنڈ ہماری آپشن جو ہے از دا رائٹ آپشن سید امتیاز علی تاج. پھر بے پہ ہے ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی, یہ تھرڈ والی آپشن ہے اس کی تکان اور حرارت. تھرڈ ہے میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے, اس کی بھی تھرڈ آپشن از دا رائٹ آپشن صبح 10 بجے. پھر ہمارے پاس ہے فورتھ میں ہمارے پاس ہے ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی, یہ بھی تھرڈ آپشن رائٹ آپشن ہے خاموش لیٹے رہنے کی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سبق آرام سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا, سیکنڈ آپشن میں دیکھیے للو. پھر گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی, یہ بھی سیکنڈ والا صحیح ہے میاں نے. میاں صاحب کا نام کیا تھا, یہ آپ تھرڈ آپشن کو رائٹ کریں گے اشفاق. اور لاسٹ ہے ہمارے پاس ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا, اس میں آپ کے پاس ہے تھرڈ آپشن ریٹھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹا لاسٹ کوشچن ہے ہمارا خالی جگہ پر کریں. اس میں سب سے پہلی ہے تردد کی کوئی بات نہیں, میں نے بہت اچھی طرح ڈیش کر لیا ہے, اس میں آئے گا معائنہ. سیکنڈ ہے میرے خیال میں انہیں ڈیش سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے, اس میں سب سے پہلی والی ڈیش میں آئے گا دوا اور سیکنڈ والی میں آئے گا آرام. تھرڈ ہے ہمارے پاس اتنا کام نہ کیا کرو ڈیش صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, اس میں آئے گا نصیب دشمنا. پھر آئے گا ہمارے پاس جی نہیں دوا کی ڈیش ضرورت نہیں, اس میں ہے مطلق. پھر ہے مریض کے کمرے میں ڈیش نہیں ہونا چاہیے, اس میں آئے گا شور و غل. پھر ہمارے پاس ہے خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے, اس میں کیا آئے گا تقویت. یہ ورڈ کیا ہے تقویت. اب ہے 7 اللہ جانے یہ کون ڈیش میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے, اللہ مارا. پھر نیکسٹ میں آئے گا ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے, اس میں آپ لکھو گے اللہ مارو. پھر نیکسٹ ہے میں ڈیش کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے, اس میں آئے گا نامراد. اور پھر آئے گا 20 مرتبہ. ٹھیک ہے, پھر ہے ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ڈیش پر نہ رہنے دے گا, اس میں سب پہلے والے میں آئے گا کم بخت
اور نیکسٹ پہ آئے گا ٹھکانے. پھر اس کے بعد ہے سیکنڈ ڈیش کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی, اس میں آئے گا بیچارے. پھر ہے صاحبزادے نے ڈیش نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جائے گی, اس میں آئے گا نغمہ سرائی. ٹھیک ہے, نغمہ سرائی. اوکے اسٹوڈینٹس, اب آپ لوگوں کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آج ہم نے کیا ہے لیسن نمبر 7 آرام و سکون. 9 کلاس لیسن نمبر 7 جو ہے آپ نے اپنی بہت نیٹ اینڈ کلین ورک کرنا ہے اپنی کاپیز پہ with your margin lines and date and day according to your pattern. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.